تمہارے لیے بریانی بنانی ہے، قورمہ بنانا ہے، سموسے تو نہیں چل سکتی، جاؤ سموسے لے کر آؤ۔ افطاری کا ٹائم ہے، بیگم وہاں پر لگی ہوئی ہیں کچن کے اندر اور آپ سموسے پکوڑے کی لائن میں لگی ہوئی ہیں۔ افطاری کا ٹائم، للصائم فرحتان، وہ جو فرحت خوشی کا ٹائم ہے، ان للصائم عند فطرہ لدعوۃ ما ترد، فرمائے صائم کے لیے، روزے دار کے لیے افطاری کے وقت کی دعا ہے، ایسی دعا کہ اللہ وہ رد نہیں کرتا۔ ان للہ یتقا عند کل فطر، افطاری کے وقت جھتے کے جھتے، گروہ کے گروہ، جماعتوں کی جماعتیں اللہ جہنم سے آزاد کرواتا ہے۔ امام ناصر الدین البانی رحمہ اللہ صحیح الترغیب و ترہیب میں سیدنا عمر بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث لائے ہیں۔ سیدنا عمر بن مرہ الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ صحابہ کرام کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ صحابہ کرام نے نہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کی سیرت، آپ کی سنتیں ہم تک پہنچائیں، بلکہ کوئی شخص اگر آتا تھا اور آپ سے گفتگو فرماتا تھا، سوالات کرتا تھا، اپنے مسائل ذکر کرتا تھا، صحابہ اس کو بھی بغور سنتے تھے، اس کے سوال بھی یاد کرتے تھے، اور اس سوالوں کے جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ارشاد فرماتے تھے اسے بھی ازبر کر کے، یاد کر کے ہم تک پہنچایا۔ اور آج انہی سوال و جواب کی وجہ سے ہمارے لیے عمل کی راہیں کھلتی ہیں، ہمارے لیے عقیدہ واضح ہوتا ہے، منہج واضح ہوتا ہے۔ تو عمر بن مرہ کہتے ہیں کہ وہ شخص آیا، بنو خزاعہ قبیلے سے اس کا تعلق تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہنے لگا، ارأیت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی مجھے بتائیں، مجھے بتائیں، ان شہدت اللہ الہ الا اللہ، کہ اگر میں اس بات کی گواہی دوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ، اور اس بات کی بھی گواہی دوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، یعنی میں شہادتین کلمہ توحید کو مانوں، اللہ کو بھی مانوں اور آپ کو اللہ کا نبی برحق مانوں، وَصَلَّيْتُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، اس کے بعد میں 5 وقت کی نمازیں پڑھوں پابندی کے ساتھ، وَأَدَّيْتُ الزَّكَاةَ، اور پھر سال کے بعد میں زکوٰۃ بھی ادا کروں، وَصُمْتُ رمضان، اسی طرح میں رمضان کے روزے بھی رکھوں، وَقُمْتُهُ، اور رمضان کا قیام بھی کروں۔ کتنے کام بتائے اس نے کہ آپ بتائیں اگر میں اللہ تعالیٰ کو مانوں، آپ کو اس کا رسول برحق مانوں، نمازیں پڑھوں 5 پابندی کے ساتھ، زکوٰۃ بھی ادا کروں، رمضان کے روزے رکھوں، رمضان کا قیام بھی کروں، فَمِمَّنْ أَنَا، میں کہاں جاؤں گا، کن لوگوں میں ہوں گا، میرا مقام مرتبہ کیا ہوگا، مجھے کیا ملے گا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من الصدیقین والشہداء، اگر تم یہ کام کرو گے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں صدیقین کے ساتھ اٹھائے گا، شہداء کے ساتھ اٹھائے گا۔ صدیقین نبیوں کے بعد، نبوت کے بعد جو دوسرا بڑا مرتبہ ہے وہ ہے مرتبہ صدیقیت کا۔ انبیاء کے بعد سب سے بہترین طبقہ سچے لوگوں کا ہے، اور قیامت تک جتنے سچے لوگ آئیں گے ان سب کا امام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، آپ تمام صدیقین کے امام ہیں۔ فرمایا تم اس گروہ میں شامل ہوگے جہاں سارے سچے ہوں گے اور جن کے امام صحابہ سیدنا صدیق اکبر ہوں گے۔ والشہداء، تم شہیدوں کے ساتھ ہوگے جنہوں نے اپنا خون اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے اس بات کی گواہی دی ہوگی کہ ہاں اللہ ہم تجھے ہی اپنا معبود برحق مانتے ہیں، اللہ کے دین کے لیے جن نے اپنا لہو پیش کیا ہوگا، شہداء۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا امیر حمزہ کو سید الشہداء قرار دیا کہ قیامت تک جتنے لوگ شہید ہوں گے ان کا سردار، ان کا سید سیدنا امیر حمزہ ہے۔ اسد اللہ و اسد رسولی، اللہ اور اس کے رسول کا شیر امیر حمزہ۔ سیدنا فاروق اعظم بھی شہید، سیدنا عثمان غنی بھی شہید، سیدنا علی المرتضیٰ بھی شہید، سعد ابن معاذ بھی شہید، بے شمار شہداء۔ اس شہداء کے طبقے میں اللہ تمہیں بھی شامل کر دے گا اگر تم نے جو باتیں کہی ہیں اس کے مطابق عمل کرو۔ آخری جو دو باتیں ہیں وہ میں آپ کی توجہ اس طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ اس نے کیا کہا تھا کہ میں رمضان کے روزے بھی رکھوں اور رمضان کا قیام بھی کروں۔ یہ رمضان المبارک سے قبل ہمارا آخری اجتماع ہے، پھر رمضان المبارک میں رمضان کی مصروفیات کی وجہ سے اجتماع نہیں ہوگا، پھر انشاءاللہ مئی میں ہمارا اجتماع ہوگا۔ شہر میں استقبال رمضان کے پروگرام ہو رہے ہیں، رمضان کیسے گزاریں پروگرام ہو رہے ہیں۔ اس آخری حصے کی طرف توجہ کریں۔ کیا کہا اس نے کہ رمضان کے روزے بھی رکھوں گا وَقُمْتُهُ، اور اس کا قیام بھی کروں گا۔ یعنی یہ دو کام لازم و ملزوم ہے رمضان میں، رمضان کا روزہ بھی اور رمضان کا قیام بھی۔ سیام اور قیام دونوں، جس پر اللہ کے نبی نے کہا کہ تم صدیقین میں ہوگے، تم شہداء میں ہوگے۔ میرے بھائیو، رمضان میں یہ دو کام کرنے کے ہیں، روزہ بھی رکھنا ہے اور قیام بھی کرنا۔ ایک سکہ محدث کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان میں دو جہاد رکھے ہیں، ایک دن کا جہاد ہے اور ایک رات کا جہاد۔ دن کا جہاد روزہ رکھنا اور رات کا جہاد قیام اللیل کرنا، قیام اللیل کرنا۔ اور یہ دو کام ہیں جن کی فضیلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھی بیان کی صحیح بخاری کی حدیث میں۔ آپ سنتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور اللہ سے ثواب کی امید میں، اللہ اس کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دے۔ یہ حدیث یہاں ختم نہیں ہوئی، آگے فرمایا ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جس نے رمضان کا قیام کیا ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ اللہ سے ثواب کی امید میں، اللہ اس کے بھی سابقہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اس حدیث کا آخری ٹکڑا ہے ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا، اس 1000 مہینوں سے افضل رات کا قیام کیا ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید میں، اللہ اس کے بھی سابقہ سارے گناہ معاف کر دے۔ تو گویا رمضان میں کرنے کے دو کام ہیں، دن میں روزہ اور رات میں قیام اللیل۔ ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، اللہ کہتا ہے رات کا جو قیام ہے یہ نفس کو کچلنے میں بہت معاون ہے۔ ابھی آپ 3 نفسوں کی بات سن رہے تھے، اس نفس کو جو برائی کی طرف انسان کو لے جاتا ہے، اس نفس کو کچلنے میں فرمایا کہ رات کا قیام کرو، اللہ نفس کی خواہشات اس سے مارتا ہے۔ وَأَقْوَمُ قِيلًا، اور تمہاری زبان بھی بہت درست ہو جائے گی کہ رات کو قیام کرو گے، دن کو جھوٹ بولتے ہوئے شرم آئے گی کہ رات کو تو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور کھڑا ہوا تھا، یہ کیا کر رہا ہوں میں۔ یہ تمہاری بات درست ہو جائے گی، زبان درست ہو جائے گی، جھوٹ، غیبت، بہتان، گالیاں یہ سب چھٹ جائیں گی، رات کا قیام کرو۔ تو کتنے کام کرنے رمضان میں؟ 2 کام کرنے، سیام اور قیام۔ ہم بھی 2 کام کرتے ہیں بدقسمتی سے رمضان میں، اور بڑے پیمانے پر 2 کام ہوتے ہیں۔ ہم نے کرنا تو تھا کہ سیام یعنی روزے رکھیں اور قیام کریں، لیکن اس کی جگہ 2 کاموں نے لے لی معذرت کے ساتھ۔ نمبر 1 کمانا، کمائی کی دھن سوار ہے، سبزی فروش کو الگ دھن سوار ہے، فروٹ والے کو الگ دھن سوار ہے، کپڑے والے کو الگ دھن سوار ہے، جوتے والے کو الگ دھن سوار ہے، درزی کو الگ دھن سوار، سب کو ہی زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والا وہ کہتا ہے رمضان سیزن ہے کمانے کا، کماؤ، جائز کماؤ، ناجائز کماؤ، ذخیرہ اندوزی کر کے کماؤ، کمائی کا مہینہ بنا لیا، ساروں کی توجہ کمانے کی طرف ہے، کماؤ، کما رہے خوب جائز ناجائز طریقے سے۔ اور نمبر 2 کھاؤ، کماؤ اور کھاؤ، بس یہ 2 کام ہیں۔
یہ سحری کی لمبی لسٹ ہے، سحری میں کیا کھانا ہے، سحری میں کیا کھانا ہے۔ گھر میں جو خواتینیں پریشان ہیں بیچاری، ایک کہتا ہے گھر والا مجھے پراٹھا چاہیے سحری میں، اس کے لیے پراٹھا بنانا ہے۔ دوسرا کہتا ہے نہیں مجھے پراٹھا اچھا نہیں لگتا، میں روٹی کھاؤں گا، اس کی روٹی بنانی۔ تیسرا کہتا ہے نہیں میں نے سحری میں کھجلا پھینی کھانی، کھجلا پھینی، نام دیکھیں کھجلا پھینی، یہ کیا چیز ہے کھجلا پھینی؟ یہ کوئی بہت طاقتور غذا ہے، بہت اچھی چیز ہے، بہت معیاری چیز ہے۔ اگر یہ بہت اچھی چیز ہے، بہت معیاری چیز ہے، بہت طاقتور چیز ہے، تو سال کے 11 مہینے کہاں ہوتی؟ کہ رمضان میں کیوں آتی یہ چیز کھجلا پھینی؟ تیسرا کہتا نہیں میں تو دہی کے ساتھ روٹی کھاؤں گا، مجھے دہی چاہیے۔ چوتھا کہتا نہیں مجھ سے تو دہی نہیں کھایا جائے گا، میں تو سالن روٹی کھاؤں گا۔ اور وہ خاتون گھر کی وہ پریشان ہے کہ میں نے اس کے لیے پراٹھا بنانا ہے، اس کے لیے دال بنانی ہے، اس کے لیے قورمہ بنانا ہے، وہ کہتا مجھے دہی چاہیے۔ سحری کی الگ ایک عجیب یعنی دسترخوان وسیع ہو رہا ہے، اور شام افطاری سب کو فکر ہے، رنگ برنگے شربت، لال رنگ کا کسی کو چاہیے، کسی کو ہرے رنگ کا چاہیے، کسی کو نیلے رنگ کا چاہیے، کسی کو پیلے رنگ کا چاہیے۔ یعنی شربت تو ایسا لوازمہ بن گیا ہے کہ یہ جز ہے جس کے بغیر افطار ہوگا ہی نہیں، شربت لازمی۔ اور اس کے بعد سموسہ پکوڑا، اس کے بعد چاٹ کی بھی کئی قسمیں، اور افطاری پر یہ دسترخوان وسیع ہے، سب کو فکر ہے۔ گھر کی خواتین کو جہنم میں جھونکا ہوا ہم نے رمضان کے مہینے میں کہ ہمارے لیے شام کو یہ چیزیں ہونی چاہیے، لازمی ہے۔ وہ بیچاری صبح سے کچن میں گھسی ہوئی، اس نے کیا ظلم کیا بیچاری نے کہ آپ نے فرمائشوں کا انبار لگا دیا اس کے سر پہ۔ وہ سب کے لیے بنا رہی ہے، سب کے لیے بنا رہی ہے۔ اللہ کے بندو، نہ یہ کمانے کا مہینہ نہ یہ کھانے کا مہینہ، یہ تو صبر کا مہینہ تھا، صبر کا مہینہ تھا۔ ہم کس طرف نکل پڑے؟ ہم نے کیا یہ اپنے بچوں کو، آنے والی نسلوں کو کیا ذہن دے دیا؟ رمضان کھانے کا مہینہ، اور پھر آگے جو اعتکاف ہوتا ہے وہ تو کاروبار بن گیا اعتکاف۔ کہاں اعتکاف کرنا ہے؟ اس علاقے میں نہیں کرنا، یہاں کھانا اچھا نہیں آتا، وہاں فلاں جگہ جا کے کریں گے، وہاں بہت اچھا پکوان ہے۔ لسٹیں بنتی ہیں باقاعدہ، 3000 4000 5000 کا ریٹ چل رہا تھا پچھلے سال اعتکاف کا، اور وہ باقاعدہ لسٹوں میں نہیں ہوتا جی پہلے دن آپ کو کھانے میں یہ ملے گا، افطاری میں یہ ملے گا، سحری میں یہ ملے گا، کاروبار بن گیا۔ رمضان جو ہماری تربیت کا مہینہ تھا اس کو ہم نے کھانے اور پینے کا مہینہ بنا لیا، کمانے کا مہینہ بنا لیا۔ آپ اہل الحدیث ہیں، اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں، لاؤ تلاش کرو یہاں سحری کی سنتیں، لاؤ یہاں پر افطاری کی سنتیں۔ روزہ آپ کو کوئی ایسی حدیث نہیں ملی سحری یا افطاری کے لیے کوئی پکوان بناتے تھے، الگ سے کوئی پکوان بناتے تھے۔ اللہ کے نبی کی سحری کیا تھی، اللہ کے نبی کی افطاری کیا تھی؟ تلاش کریں، سنت ہے نا، روزہ رکھنا بھی سنت، سحری سنت کے مطابق، افطاری سنت کے مطابق۔ سحری کیا تھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 ازواج مطہرات حیات تھی، ٹوٹل 13 تھی، 9 بعض نے کہا حیات تھی۔ بتائیں ان کے گھروں میں اللہ کے نبی کی سحری کیا پکتی تھی؟ کچھ نہیں، وہی روٹین کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت جو سال کے 11 مہینے کھاتے تھے وہی رمضان میں کھاتے تھے۔ فرمائشیں نہیں ہوتی تھی کہ آج سحری میں یہ ہو، افطاری میں یہ۔ نعم السحور المؤمن التمر، اللہ کے نبی نے کہا مومن کی سب سے بہترین سحری کھجور ہے۔ ہماری تو گلے سے نہیں نیچے اترے گی، اس لیے کہ اتاری نہیں کبھی گلے سے۔ سحری میں کھجور کیسے کھائیں گے؟ اس کے لیے تو دیسی گھی چاہیے گلا تر کرنے کے لیے، اور تری والا سالن چاہیے، پھر لسی کا گلاس بھی چاہیے، کیسے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا اللہ کے نبی نے کیا؟ سحری، بہترین سحری مومن کی کیا ہے؟ کھجور۔ اور پورا دن بھوکا پیاسا رہنے کے بعد شام کو آپ کے دسترخوان پہ کوئی رنگ برنگے شربت نہیں ہوتے تھے، لال کالے پیلے نیلے۔ اللہ کے نبی کس سے افطاری کرتے تھے؟ وہی جو آپ نے سحری میں کھائی ہے وہی افطاری میں، کھجور۔ زندگی تو اس طرح آسان ہو سکتی ہے نا،
وگرنہ اس دسترخوان کو سجانے کے لیے، وسیع کرنے کے لیے، افطاری کی رونق بڑھانے کے لیے آپ بھی وہ سموسے پکوڑے کی لائن میں کھڑے ہوں گے۔ بیگم کہے گی میں نے سالن بنانا ہے، میں نے تمہارے لیے بریانی بنانی ہے، قورمہ بنانا ہے، سموسے تو نہیں تل سکتی، جاؤ سموسے لے کر آؤ۔ افطاری کا ٹائم ہے، بیگم وہاں پر لگی ہوئی ہیں کچن کے اندر اور آپ سموسے پکوڑے کی لائن میں لگی ہوئی ہیں۔ افطاری کا ٹائم للصائم فرحتان، وہ جو فرحت خوشی کا ٹائم ہے، ان للصائم عند فطرہ لدعوۃ ما ترد، فرمائے صائم کے لیے، روزے دار کے لیے افطاری کے وقت کی دعا ہے، ایسی دعا کہ اللہ وہ رد نہیں کرتا۔ ان للہ یتقا عند کل فطر، افطاری کے وقت جھتے کے جھتے، گروہ کے گروہ، جماعتوں کی جماعتیں اللہ جہنم سے آزاد کر رہتا ہے، اور ہم سموسے پکوڑے کی لائن میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اس طرز زندگی کو بدلے میرے بھائی۔ یہ آفتیں، یہ مہنگائی کا جو رونا ہے، یہ ہم نے خود پالا ہوا ہے۔ اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلائیں نا، اپنے دسترخوان کو چھوٹا کریں، سنت کے مطابق افطار۔ یہ نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھاتے پیتے نہیں تھے، آپ کو گوشت بہت محبوب تھا، گوشت کھاتے تھے اللہ کے نبی، شوق سے تناول فرماتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دودھ نوش جان فرماتے تھے، آپ کو دودھ پسند تھا، کھجوریں پسند تھی، سبزی میں کدو پسند تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار چیزیں پسند تھی، لیکن فرمائش نہیں کرتے تھے کہ بیگم آج افطاری میں یہ ہونا چاہیے، جیسے ہم لسٹ تھما دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں کہ یہ کرنا ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ میں نے بڑی کوشش کی، بہت تلاش کیا، زاد المعاد جو کتاب تھی انہوں نے سفر میں لکھی، اس میں اللہ کے نبی کی جو سنتیں لکھی اس میں لکھا ہے کہ مجھے افطاری اور سحری میں سوائے کھجور کے اللہ کے نبی کی اور کوئی خوراک ملی نہیں ملی، کھجور ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے۔ اور پھر لکھا ہے کہ اتنی یہ زود ہضم طاقتور چیز ہے کہ شاید دنیا میں کوئی اور غذا ایسی ہو، کوئی اور پھل ایسا ہو جو اس قدر اپنے اندر وٹامنز اور طاقت لیے ہوئے ہو جو اللہ نے کھجور کے اندر پیدا کی۔ ہم افطاری میں کولڈ ڈرنک پئیں گے، 7 اپ، کوکا کولا۔ ایس آئی یو ٹی کے جو ڈاکٹر ہیں بیچارے، وہ کہہ کر تھک گئے، اپیلیں کر کے کہ یہ افطاری کے وقت کولڈ ڈرنک پینا زہر ہے، زہر، گردے پھیل کر دے گا آپ کے، سارا دن کے جو خشک گرزے ہیں اس میں آپ زہر ڈال رہے ہیں۔ پھر مجال ہے یہاں سے نکل جائیں آپ، وہ سرجانی کا آخری کونا ادھر شاہ لطیف ٹاؤن، سڑکوں پہ لے کر لوگ بیچ رہے ہوتے ہیں، ہاں سڑکوں پہ۔ میرے بھائی سادہ افطاری کریں، سنت کے مطابق کریں، نہ گھر والوں کو پریشان کریں۔ عورتوں نے کیا ظلم کیا ہے کہ آپ سارا دن ان کو کچن کے اندر مصروف رکھتے ہیں، ان کا بھی تو یہ مہینہ انہوں نے بھی تو ثواب کمانا ہے، انہوں نے صرف آپ کی خدمت کرنی۔ عورتیں بھی اپنے گھر کے مردوں کو سمجھائیں کہ یہ مہینہ بیجا فرمائشیں کرنے کا مہینہ نہیں ہے، جو سال بھر پکتا رہا ہے وہ پکتا رہے گا، دال بھی پکے گی، اس میں سبزی بھی پکے گی، فرمائشیں نہ کریں، ہمیں بھی عبادت کرنے دیں۔ اور گھر کے دسترخوان پر بیٹھ کر افطاری کے وقت دعائیں کریں، سادہ افطاری کریں، نہیں تو مسجد میں آ جائیں، مسجد میں افطاری کریں۔ اللہ اکبر۔ ایک اور ٹرینڈ چل نکلا ہے، افطاری سڑکوں کے اوپر، لوگ فٹافٹ سڑکوں کے اوپر جو ٹیبل لگا کر دسترخوان لگا کر یہ لائن لگی ہوتی ہے، اب سڑکوں پہ کھڑے ہو کر افطاری کون کرے گا؟ آپ نے کبھی کی افطاری؟ خود کریں گے؟ ابھی خود کریں گے، وہاں سڑک کے اوپر کھڑے ہو کر، گٹر کے کنارے کھڑے ہو کر افطاری کریں گے خود، لیکن دوسروں کے لیے انتظام کر رہے ہوتے، اپنا پیسہ ایسے ہی ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ اور افطاری کرنے والے کون ہوں گے؟ وہ ہیرونچی، چرسی، بے نمازی، جنہوں نے روزہ بھی نہیں رکھا ہوگا، وہ آپ کی کمائی کھا رہے ہوں گے۔ اس سے اچھا تھا کہ مسجد میں لے آتے، مسجد میں دے دیتے، یہاں نمازی تو آتے، یہاں لوگ سنت کے مطابق بیٹھ کر افطاری کرتے، افطاری کے بعد نماز پڑھتے۔ باہر کس نے نماز پڑھنی ہے؟ افطاری کی، یہ جا وہ جا۔ کیوں پیسہ اپنا پانی کی طرح بہا رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں؟ علماء سے پوچھیں کہ اس طرح افطاری کرنا صحیح ہے؟ سڑکوں کے اوپر کروانا صحیح ہے؟ سڑکوں کے اوپر اس طرح دسترخوان لگانا، ٹیبل لگانا اور سڑکوں پر چلتے لوگوں کو جوس کے ڈبے دینا افطاری کے نام پر، یہ صحیح ہے؟ کیا کچھ کہا جائے اس موضوع پر، بڑا وسیع موضوع، ٹائم کی قلت ہے۔ تو میرے بھائی رمضان المبارک کو سنت کے مطابق گزاریں۔ سنت کیا ہے؟ سحری سادہ کریں، فجر کی نماز باجماعت پڑھیں، نماز کے بعد بیٹھ جائیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں،
لیکن المیہ ہے کہ ہم رمضان میں دیکھتے ہیں لوگ ادھر سلام پھرتا ہے فجر کی نماز کا اور لوگ کھڑے ہو کر پیچھے سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. المیہ ہے. رمضان میں بھی ان کو پہلے سنتیں پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی. میرے بھائی یہ سنتیں بعد میں پڑھی جا سکتی ہیں، جائز ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے. یہ پہلے کی جو سنتیں ہیں فرض سے پہلے کی، کم از کم 1 مہینہ اپنی عادت تو بنائے کہ فرض سے پہلے سنتیں پڑھیں، اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کریں، صبر برداشت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ دیگر نمازیں پڑھیں، ظہر پڑھیں، عصر پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت، ذکر، اذکار جاری رکھیں اس میں، اور افطاری سادہ کریں اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق، سنت کے مطابق. اب ہم چونکہ دسترخوان وسیع کر لیا، سجا لیا، یہاں تک بھر کے آ جاتے ہیں، یہاں تک. اب اٹھا نہیں جا رہا، کھڑا نہیں ہوا جا رہا، نماز پڑھنا مشکل ہو گیا، معدہ گراں ہو گیا، بھاری ہو گیا. تو کس نے کہا تھا کہ اتنے وسیع اور عریض دسترخوان سجاؤ اپنے؟ اب نماز پڑھنا مشکل ہے، بڑی مشکل سے نماز پڑھی ہے. اب وہ جو پان کھانے والا ہے، سگریٹ پینے والا ہے، نسوار رکھنے والا ہے، اس سے نماز پڑھنا ہی مشکل ہے. لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں، باتھ روم میں جا کے سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ضروری ہے. اللہ اکبر. اپنی عادتیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. یہ رمضان آتا ہے گزر جاتا ہے، رمضان آتا ہے گزر جاتا ہے. 30 سال 25 سال 50 سال 60 سال جس کی عمر ہو گئی ہے، اس نے 20 25 40 رمضان بھگتا دیے بیچارے نے، لیکن تبدیلی نہیں، کوئی تبدیلی نہیں آئی. داڑھی اسی طرح کاٹ رہا ہے، سر اسی طرح کش پہ کش لگا رہا ہے، نسوار اسی طرح رکھ رہا ہے، شلوار ٹکنے سے اسی طرح نیچے ہے، داڑھی نہیں رکھ رہا، نمازی نہیں بن رہا، عقیدہ درست نہیں ہو رہا، سنت کے مطابق زندگی نہیں گزار رہا. کیا فائدہ اس رمضان؟ تبدیلی نہیں آ رہی. تو جب رمضان کو سنت کے مطابق گزاریں گے تو تبدیلی آئے گی نا، اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق گزاریں گے تو. اور بعض لوگ بیٹھ جاتے ہیں، کھائی جا رہے ہیں، کھائی جا رہے ہیں، کھائی جا رہے ہیں. اب نماز نکل گئی. اب اس کھانے میں نماز چھوڑ دینا، مغرب کی نماز خاص طور پر، کیا یہ سنت ہے؟ ہرگز نہیں، قطعاً سنت نہیں ہے. سنت یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا، آپ کھجور پانی سے افطار کرتے، نماز پڑھتے، اور رات کا کھانا مغرب کی نماز کے بعد تناول فرماتے تھے. ہم نے سب کچھ پہلے ہی کھا لینا ہے، پھر نماز کیسے پڑھی جائے گی؟ اب چونکہ بھر لیا یہاں تک، مغرب کی نماز پڑھنا مشکل، اب تراویح پڑھنا اس سے بھی زیادہ مشکل. تراویح نہیں پڑھی جاتی. اللہ کے بندے اگر سنت کے مطابق افطاری کی ہوتی تو تراویح کے لیے دل بھی آمادہ ہوتا، کھڑے ہونے میں مزہ بھی آتا. اللہ اکبر. اور تراویح، ہماری تراویح کیا رہے؟ تراویح رہے گی 1 گھنٹے کی، صرف 1.5 گھنٹہ بمشکل، جس میں عشاء کی نماز بھی، تراویح بھی، وتر بھی سب بھگتانا ہے. اور اگر حافظ نے تھوڑی سی تاخیر کی ہے، یار یہ حافظ بڑا سست ہے، اس کو بولا اگر جلدی پڑھا کرے، 1 گھنٹے میں تراویح پڑھاتا ہے، 1.5 گھنٹے میں تراویح پڑھاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تراویح 3 دن جو آپ نے باجماعت تراویح پڑھائی، اس میں دونوں چیزیں مذکور ہیں. 3 دن جو اللہ کے نبی نے باجماعت تراویح پڑھائی، اس میں دونوں چیزیں مذکور ہیں، معیار بھی اور مقدار بھی، کوانٹٹی اور کوالٹی دونوں مذکور ہیں. سیدنا جابر کہتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعات ثم اوتر. ان 3 دن جو آپ نے جماعت کرائی، 8 رکعت آپ نے پڑھائی تراویح اور 3 وتر پڑھائی. کتنی پڑھائی؟ 8. صحیح ابن حبان کی روایت. یہ آگی کوانٹٹی، یہ آگی مقدار کہ 8 رکعت پڑھنی ہے اور 3 وتر پڑھنا ہے. اور معیار بھی ذکر ہے. صحابہ سے پوچھا گیا اللہ کے نبی نے 3 دن جو جماعت کرائی وہ کیسی تھی؟ کہا مت پوچھو. امی عائشہ نے بھی اللہ کے نبی کی رات کی نماز کی تعریف کی ہے صحیح بخاری کے اندر کہ لا تسأل عن حسنہن. اللہ کے نبی کی رات کی جو نماز تھی اس کا جو حسن تھا، اس حسن کے متعلق پوچھو ہی نہ. کیا حسن ہوتا تھا اللہ کے نبی کی نماز میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائی، 3 دن تراویح پڑھائی. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے جب ہمیں اجازت دی، یعنی سلام پھیرا، وتر پڑھایا کہ جاؤ اب اپنے گھروں کو جاؤ اور سحری کرو، تو ہمیں خدشہ لاحق ہوا کہ کہیں ہماری سحری فوت نہ ہو جائے، ادھر فجر کی اذان نہ ہو جائے. ہم گھروں کو گئے، ہم نے سحری کھائی اور فجر کی اذان ہو گئی. یہ ہے سنت تراویح. یہ 1 گھنٹے کی 1.5 گھنٹے کی کوئی سنت نہیں، لیکن بدقسمتی سے ہم اسی کو سنت سمجھتے ہیں.
تو میرے خیال کے مطابق کم از کم 2-2.5 گھنٹے کی تراویح ہونی چاہیے. ایسے حافظ مقرر کیے جائیں جو ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھیں, قیام اللیل کریں. 9 بجے اگر نماز ہو رہی ہے تو 12 بجے تک تراویح ہونی چاہیے, لیکن آپ چلے جائیں 10:30 11 بجے مسجدوں کو تالے لگ جاتے ہیں. تراویحاں ہو گئی, وتر بھی ہو گیا, سب کچھ ہو گیا, قیام اللیل ہو گیا. ہماری تو پھر بھی 8 ہے. ہمیں تو ان کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے جن کے ہم 20 ہیں کہ کتنی جلدی بھگتا دی گئی ہوں گی. 1 گھنٹے میں 20 رکعت تو چل میں آیا والی کیفیت. یہ مذاق ہے. تو دونوں چیزیں لازمی ہیں جو حدیث میں نے ذکر کی. صحابی نے کہا وَصُمْتُ رَمَضَانَ وَقُمْتُهُ, اللہ کے نبی مجھے بتائیں میں رمضان کے روزے بھی رکھوں اور رمضان کا قیام بھی کروں, میں کہاں جاؤں گا؟ آپ نے کہا تو صدیقین کے ساتھ ہوگا, شہداء کے ساتھ ہوگا. تو رمضان المبارک کو اس طرح گزارنا ہے کہ روزے بھی رکھنے ہیں, قیام بھی کرنے. عمر بن قیس کہتے تھے رحمہ اللہ, تاجر بھی تھے, محدث بھی تھے, طوبیٰ لمن اصلح نفسہ قبل رمضان, خوش نصیب ہے وہ انسان جو رمضان کی آمد سے قبل اپنے نفس کی اصلاح کر لے. ہمارا نفس تو مائل ہے کاروبار کی طرف, کمانے کی طرف, جمع کرنے کی طرف, سب کو ایک ہی دھن سوار ہے. رمضان کیسے گزرنا ہے, رمضان کیسے گزارنا ہے, سحری کیسے کرنی ہے, افطاری کیسے کرنی ہے, یہ بھی لے آؤ وہ بھی لے آؤ, سب کچھ جمع کر لو. کہا جو رمضان سے قبل اپنے نفس کی اصلاح کر لے. کیسے؟ رمضان میں کیا ہے؟ رمضان میں روزے رکھنے, شعبان میں روزے رکھو, یہ نفس کی اصلاح ہوگی, اس سے تیار ہوگا نفس. شعبان میں روزے رکھو. رمضان میں کیا کرنا ہے؟ قیام اللیل. شعبان میں قیام اللیل کرو. رمضان میں کیا کرنا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت. شعبان میں قرآن کی تلاوت کرو. رمضان میں کیا کرنا ہے؟ صدقہ خیرات. اللہ کے نبی تیز ہوا کی مانند اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرتے تھے. شعبان میں صدقہ خیرات کر کے, یعنی وہ کام جو رمضان میں کرنے ہیں وہ شعبان میں کر کے اپنے نفس کو اس کے لیے تیار کرو. اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں استقبال رمضان کی توفیق عطا فرمائے, رمضان کو سنتوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان جو صبر کا مہینہ ہے, برداشت کا مہینہ ہے, تربیت کا مہینہ ہے, تزکیہ نفس کا مہینہ ہے, اللہ ہمیں کم از کم اس رمضان میں وہ سب چیزیں جو گزشتہ رمضانوں میں ہم حاصل نہیں کر سکے, اللہ اس رمضان میں ہمیں وہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.